أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين صدق الله العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ہیں، 88 اور 79، 88 اور 89۔ ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بیان کی ہے میں اس کو آگے بیان کروں گا۔ اس کا پس منظر ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں یہود بھی تھے اور خود مدینے کے انصار تھے، اور یہ یہودی مدینے کے لوگوں سے بار بار یہ بات کہتے تھے جب دونوں میں ٹھن جاتی تھی کہ دیکھو ایک آخری نبی آئے گا، اور جب وہ آخری نبی آئے گا تو تم کو حقیقت کا پتہ چلے گا اور وہ ہماری تائید کرے گا اور ہم ان کی تائید کے ساتھ تمہارے ساتھ جو ہے مقابلہ کریں گے اور ہم غالب آئیں گے۔ یہ یہودی کہا کرتے تھے، اس لیے کہ یہودی واقف تھے تورات میں، حضور انجیل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں وہ سن چکے تھے اور ان کو یقین تھا، لیکن محض عناد کی وجہ سے کہ حضرت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سلسلے نسب سے آ رہے ہیں وہ ان کا سلسلہ نسب نہیں، ان کی مرضی کے موافق نہیں تھا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد منکر ہو گئے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے مدینے کے لوگوں میں انہوں نے خود یہ بات پھیلا دی تھی کہ آخری نبی آئیں گے، آخری نبی آئیں گے اور وہ حق پر ہوں گے وغیرہ وغیرہ، اور یہ باتیں مدینے کے لوگ بار بار سنتے تھے۔ جب نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آئے تو چونکہ انصار پہلے سے سن چکے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لے آئے، لیکن یہودی مخالف ہو گئے، جو کہہ رہے تھے تو خود پہلے گواہی دے رہے تھے وہ خود منکر ہو گئے محض عناد کی وجہ سے۔ اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے منکر ہو گئے تو انہوں نے کیا کہا یہودیوں نے؟ وقالوا قلوبنا غلف، یہودیوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، غلاف یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں کو غلاف ڈال دیا ہے، دلوں پر محمد کی بات کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا، چاہے محمد کتنی عمدہ سے عمدہ باتیں ہمارے سامنے پیش کرے، ہمارے دل کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لپیٹ دیا ہے، کور سے لپیٹ دیا ہے، ہماری باتوں ان کی باتوں کا ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور فخر سے کہا کرتے تھے یہ بات، بڑے غرور کے ساتھ کہا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم، یہ جس چیز کو فخر کا باعث سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے دلوں کو کور کر دیا گیا ہے، غلاف ہے ہمارے دلوں پر، بلکہ یہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت کی ہے۔ وَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، ان یہودیوں سے بہت کم لوگ ایمان لے آئیں گے، جیسے حضرت عبداللہ ابن السلام وغیرہ ایمان لے آئے، بہت کم لوگ لے آئے، اکثریت ان کی ایمان لانے والی نہیں ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی، قرآن مجید آئی، اور وہ قرآن مجید جو مصدق لما معہم، جو کتاب ان کے پاس جو چیز پہلے سے تورات اور انجیل وغیرہ ہے اس کی تصدیق کرنے والی تھی، وہ کتاب جھٹلانے والی نہیں، ان باتوں کی تصدیق کرتی تھی، ایسی تصدیق کرنے والی کتاب آئی۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ یہودی لوگ باتیں کرتے تھے کافروں کے سامنے، مدینے کے کفار کے سامنے یہ ساری چیزیں بتاتے تھے، کھل کر باتیں بتاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بعثت کے بارے میں وغیرہ، لیکن فلما جاءہم ما عرفوا، پس جب ان کے پاس وہ چیز آئی جس کو وہ پہچانتے تھے،
ان کو معلوم تھا، حق معلوم تھا کہ آخری نبی ہے، جس کو پہچانتے تھے، جس کو جانتے پہچانتے تھے، جب وہ آئے یعنی نبی آئے یا قرآن آیا، کفروا بھی، انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، بس اللہ کی لعنت ہے ان کافروں پر۔ یہودیوں کی شرارت، ان کی گمراہی، ان کی ضلالت اور ان کے اس قسم کی جو حرکتیں ہیں، بدل جانا، تحریف کرنا، شرارت کرنا، خلاف ورزی کرنا، جھٹلانا، قتل کرنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو لعنت کا باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی لعنت سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، اور اللہ اپنی رحمت کے دائرے میں ہم سب کو رکھے، اور ایسے کام ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ کی رحمت ہمارے اوپر لازم ہو اور واجب ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ لا إله إلا الله